الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آج کی رات رحمتوں کی رات، برکتوں کی رات، توبہ کی رات، مانگنے کی رات، مغفرتوں کی رات، وہ مبارک رات جس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، جس کا تذکرہ بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کروڑوں کی بخشش ہو رہی ہے، یقیناً رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، توبہ کے دروازے ویسے بھی کھلے ہوئے ہیں، مگر آج قبولیت کی رات ہے۔ آج خوب توبہ کرنی ہے، آج خوب اپنے رب سے مانگنا ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا ہے۔ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ سلسلہ ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا باعث بنے گا۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں، توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ اگر اس پروگرام کے آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ اپنے پروگرام کے شروع میں آئیے آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ درود پاک بھی کیا کمال کا وظیفہ ہے، بلکہ ایک اور خوبصورت بات کہ جو آیت درود ماشاء اللہ ہم نمازوں کے بعد سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ آیت درود بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ شعبان کے مبارک مہینے میں نازل ہوئی۔ تو شعبان نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ اور درود پاک کیسا خوبصورت وظیفہ ہے، اتنے فضائل ہیں کہ اگر کئی پروگرامز صرف درود پاک کے فضائل پر ہی کیے جائیں تو وقت تو ختم ہو سکتا ہے، فضائل درود کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت حدیث، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں، گویا ملٹی پلائی کریں تو ہر درود پر 10 رحمتیں مل رہی ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ صبح و شام میرے ساتھ اللہ کی رحمت رہے، درود پاک کیوں نہ پڑھتے رہیں۔ مگر اس حدیث پاک کا جو لاسٹ پارٹ ہے، جو اگلا جز ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، اس کو کیا انعام ملے گا؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا، شولڈر سے شولڈر ٹچ ہو رہا ہوگا۔ گویا یہ وہ خوشخبری ہے، یہ وہ نوید ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ آج تو مبارک رات ہے، مانگنے کی رات ہے، جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کیجیے۔ اور آج کے بعد جو دن ہیں ہمارے نامہ اعمال کے، وہ شروع کے صفحات ہوں گے۔ نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں نا شب برات، ابھی ہم سنیں گے ان روایتوں کو۔ تو اب اپنے اگلے جو دن ہیں وہ اور عبادت میں، اعکاش نفلی روزوں میں، درود پاک میں گزاریں، تاکہ رمضان تک ہم مزید عبادتوں کے عادی بن جائیں اور پھر رمضان کا شاندار استقبال کریں۔ شعبان کا مہینہ کس قدر پیارا ہے، کس قدر امپورٹنٹ ہے کہ ایک حدیث پاک میں پیش کرنا چاہوں گا۔ عاشقان رسول کے لیے بہت زبردست موٹیویشن ہے اس حدیث پاک میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ نبی پاک فرمائے کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ تو ہمیں تو اس مہینے کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی بات اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ کیا خوبصورت ایبریویشن، ان الفاظ کی کیا خوبصورت وضاحت
پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنی مشہور کتاب غنیت الطالبین میں کہ شین سے مراد شرف ہے یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد دور۔ سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرما دیتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بندوں کو یہ تمام چیزیں اس مہینے میں رب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ، پھر کیوں نہ اس مہینے کی قدر کی جائے۔ اور بالخصوص جو آج کی شب ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ تو شب براءت ہے۔ براءت کے تو معنی بھی آزادی ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ فلاں کو مقدمے سے بری کر دیا گیا، فلاں کو جیل سے بری کر دیا گیا۔ بری کرنا یعنی آزاد کرنا۔ شب براءت کے معنی ہی یہ بنتے ہیں کہ یہ آزادی کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہونے کی رات ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس رات ہم خوب اللہ کی عبادت کریں۔ شعبان کا مہینہ دیکھیں نا، آلموسٹ آدھا گزر گیا ہے، مگر کیا میری اور آپ کی زندگی میں، ہماری روٹین لائف میں کوئی تبدیلی آئی؟ صحابہ کرام کا کیا انداز ہوتا تھا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کس طرح ماہ شعبان کو گزارتے تھے؟ کتابوں میں لکھا کہ ماہ شعبان کا جب چاند نظر آتا تو صحابہ کرام تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء اور مساکین ماہ رمضان میں اپنے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے اور جن پر حد یعنی شرعی سزا وغیرہ جاری کرنی ہوتی وہ جاری کر دیتے، جنہیں معاف کرنا ہوتا معاف کر دیتے۔ کاروباری لوگ اپنے قرضے ادا کر لیتے، جن کو دینا ہوتا انہیں دے دیتے، جن سے لینا ہوتا وہ لے لیتے۔ یعنی ایوری بڈی مصروف ہو جاتے، کسی طرح رمضان سے پہلے اپنے آپ کو فری کر لیں، اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر لیں۔ اور پھر جیسے ہی رمضان نظر آتا تو کئی صحابہ کرام غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ They trying to prepare themselves، وہ تیاری کرتے رمضان کی، استقبال رمضان کی تیاری شعبان میں ہو رہی ہوتی۔ اور شعبان میں سبحان اللہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کیسے گزارتے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں نا، ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا کا شعبان کیسا ہوتا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھا کرتے۔ تو آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور میں دیکھتی ہوں آپ کسی اور مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے، رمضان کے بعد شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے آپ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے، مگر ان کا یہ عالم تھا، خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ کیا ہمیں یہ فکر ہے؟ جی ہاں، آج کی رات اعمال نامے بارگاہ الہی میں پیش ہونے کی رات ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو یہ ٹینشن ہو، یہ فکر ہو، یہ دل میں فکر ہو کہ میرے نامہ اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پچھلا سال تو گناہوں میں گزرا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو نامہ اعمال پیش ہونے جا رہا ہے وہ تو سیاہ ہے۔ کیا ہم میں سے کسی نے رو رو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کی؟ کیا آج توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنے کی فکر کی کہ مالک جو نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہو رہا ہے وہ خالی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، نیکیاں نہیں ہیں، نیکیاں ہیں بھی تو اس میں اخلاص نہیں ہے، کاش یہ فکر نصیب ہو جائے۔ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں ایک رکوع، 4 آیتیں، 15 کلمے اور 47 حروف ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔
نمبر 1، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اس صورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے فضائل۔ احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ سورہ اخلاص کے مضامین۔ اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت۔ سورہ اخلاص کی اپنے سے ماقبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ قل هو اللہ احد۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ نظیر اور نہ شبیہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد۔ اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں۔ لم یلد ولم یولد۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔
تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں۔ اس کی صفات ذاتی، قدیم، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہیں۔ افضل ترین وظیفہ، جی ہاں، صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا، ہل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک کے جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں۔ کاش یہ سوز و گداز نصیب ہو جائے، اور یقین کریں اللہ بہت کریم ہے۔ دنیا میں اگر کسی کی رپورٹ غلط ہو جائے نا تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہم دنیا میں بھی تو بہت ساری رپورٹس بناتے ہیں، کوئی سٹاک رپورٹ بناتا ہے، کوئی ٹیکس رپورٹ بناتا ہے، کوئی اپنی پرفارمنس رپورٹ بناتا ہے، اور جب بھی کہیں رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے کہ رپورٹ اچھی ہونی چاہیے۔ اور دنیا کی رپورٹس میں تو لوگ بہت ساری گڑبڑ کر بھی لیتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو کچھ چینج نہیں کیا جا سکتا نا۔ وہاں تو ایسا تو نہیں نا کہ کوئی اعمال نامہ تبدیل کر دے گا کسی کو جناب سورس لگا کر۔ فرشتوں نے لکھا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ نماز قضا کی ہے تو قضا لکھی ہے، جھوٹ بولا ہے تو وہ لکھا ہے، بے حیائی کی ہے تو وہ لکھی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے وہ بھی لکھے ہیں، لوگوں نے نہیں دیکھا۔ بعض لوگ گناہ کرتے وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، دروازہ بند کر دو، لائٹ بجھا دو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کرامن کاتبین فرشتے تو لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہے، اور وہ سب لکھا ہوا ہے نامہ اعمال میں، اور وہ ساری بے حیائیاں، وہ ساری برائیاں، وہ ساری نافرمانیاں بارگاہ الہی پہ حاضرات پیش ہو رہی ہیں۔ پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ شرمندہ ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے۔ دنیا میں شرمندہ ہونے سے، اقبال جرم کرنے سے سزا سنائی جاتی ہے، مگر کریم کے دستور نرالے ہیں، اللہ کے دربار کی شان نرالی ہے۔ وہ کیسا کریم ہے، مجرم ایک بار اقبال جرم تو کر لے، ندامت سے کچھ سر تو جھکا لے، سچے دل سے پکارے تو صحیح اسے، وہ توبہ قبول فرماتا ہے، وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ساری رپورٹ چینج ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری نافرمانیاں بہت ہیں، مگر ایک سچی توبہ، ایک مقبول توبہ ان تمام چیزوں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، بس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ندامت ہے، وہ شرم ہے، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو شامل کر کے سچی توبہ کر لی جائے، سچا مکہ وعدہ کر لیا جائے کہ یا اللہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب نماز قضا نہیں کروں گا، اب حرام روزی کے قریب نہیں جاؤں گا، وہ بالخصوص وہ بڑے گناہ جس کا تذکرہ احادیث میں ہے۔ آج میں آپ کو وہ حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں۔
کہ اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے، شب برات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ مثال ذرا سمجھنے والی ہے۔ کیا میں اور آپ اپنے سر کے بال گن سکتے ہیں؟ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اٹس امپاسبل ٹو کاؤنٹ۔ کیسے بندہ گن سکتا ہے؟ لیکن قبیلہ بنی کلب وہ قبیلہ تھا ناظرین جو عرب میں اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ اٹ مینز تھاؤزنز، ہزاروں بکریاں تھیں، اور کتنے اس کے بال ہوں گے؟ کروڑ بال۔ اتنے لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے۔ آقا فرماتے اللہ اتنے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی آج تو گویا چھما چھم رحمت برس رہی ہے۔ لیکن نبی پاک کی حدیثوں سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ چند بد نصیب ایسے ہیں جو شب برات بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ اور احادیث میں جو پہلا نام ملتا ہے وہ ہے شرابی، عادی شرابی۔ شب برات نہیں بخشا جائے گا۔ بدکاری کرنے والا، زنا کا عادی، شب برات نہیں بخشا جائے گا۔ ماں باپ کا نافرمان، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ رشتہ داریاں کاٹنے والے، قطع تعلقی کرنے والے، ان کے بارے میں بھی آیا، وہ بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ چغل خوری کرنے والے، وہ بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ تکبر والا لباس پہننے والوں کے بارے میں آیا، اسی طرح تصویریں بنانے والوں کے بارے میں آیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، یقیناً یہ جو ڈیجیٹل پکچر آپ ہماری دیکھ رہے ہیں اس کو علماء نے جائز قرار دیا، مگر جو ہاتھوں سے تصویر بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، ان کے بارے میں ناجائز و حرام کا فتویٰ ہے۔ یہ 5 6 7 بالخصوص جو گناہ احادیث میں گنوائے گئے، اگر میرا کوئی بھائی ایسا مجھے سن رہا ہے جو خدا نہ خواستہ ان گناہوں میں مبتلا ہے، آج توبہ کی رات ہے، آج مانگنے کی رات ہے، آج گڑ گڑانے کی رات ہے۔ وہ کریم کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ جب چاہے ہمارے عیبوں کو، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس سے دوستی کر لیں، سچی توبہ کر لیں، پکا وعدہ کر لیں۔ آج ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور ان بخشے جانے والوں میں ہم محروم ہو جائیں۔ شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا، مگر بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں بہت کثرت کے ساتھ شراب عام ہوتی جا رہی ہے۔ شادیوں میں، پارٹیوں میں، میٹنگز میں، دوستوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح لوگ شراب پی رہے ہیں۔ نہیں ناظرین، یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ شراب اس قدر سخت ناپسندیدہ عمل ہے کہ جب بھی بڑے کبیرہ گناہوں کا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے تو اس میں شرابی کے بارے میں، شراب پینے والوں کے بارے میں سخت لعنت اور ملامت کی جاتی ہے۔ پھر ہم کیوں اس برے کام کے قریب جائیں؟ اور شراب، اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پیتے نہیں ہیں، دوست پیتے ہیں، ہم ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے احادیث میں ایسے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کے لیے بھی وعیدیں آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس دسترخوان پر مت بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہے۔ اب شراب کا دور جہاں چلے ہمارا وہاں کیا کام؟ اور یاد رکھیے جو لوگ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہی بعد میں شرابی بنتے ہیں، وہی بعد میں ڈرگز یوز کرتے ہیں۔ کو کہتے ہیں ہم تو نہیں پیتے، دوست پیتے ہیں۔ ہم وہاں کیوں بیٹھیں جہاں رب کی طرف سے ناراضگی کا اعلان اور لعنت برسنے کا اعلان ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے ناظرین کہ ہمارے برابر میں کسی گھر میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے اور اپنے گھر میں سکون سے بیٹھیں کہ میرے برابر میں لگی ہے نا، میرے گھر میں تو نہیں ہے؟ حفاظتی امور کے تحت پوری بلڈنگ خالی کرا لی جاتی ہے۔ زیادہ بڑی آگ ہو تو پورا محلہ خالی کرا لیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کہیں وہ آگ دوسرے گھروں تک نہ پہنچ جائے۔ تو ہم ایسی جگہ بیٹھتے کیوں ہیں جہاں رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہو، اس کا غضب ہو؟ تو ہم کہتے ہیں دوست جوا کھیلتے ہیں، میں تو نہیں کھیلتا، میں تو صرف ان کو کمپنی دیتا ہوں۔ نہیں ناظرین، یاد رکھیے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جن پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں بھلے بدے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں، اچھے بندے کی، نیک لوگوں کی صحبت ایسی ہے جیسے پرفیوم کی شاپ، عطر کی دکان۔ وہ کہتے پیسے خرچ کرو نہ کرو، سودا لو نہ لو، خوشبو پھر بھی آ جاتی ہے۔ پرفیوم شاپ پہ جائیں، عطر کی دکان پہ جائیں، تھوڑا سا عطر وہ لگا بھی دیتے ہیں، نہ بھی لگائیں تو خوشبو تو آتی ہے نا، یہ فائدہ ہے نا۔
اور وہ لکھتے ہیں برے بدے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہارا. جو برے لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں, ان کی جو صحبت ہے, ان کی کمپنی جو ہے وہ جیسے لوہار کی دکان ہے. کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں, کہ کپڑے کتنے بھی بچا لو, لوہار کی دکان پر چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں, وہ کپڑوں میں سوراخ کر دیتی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا میں برائی نہیں کرتا مگر دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, وہ پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں, وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں, وہ جوا کر رہے ہوتے ہیں, وہ بدکاریاں کرتے ہیں, میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں. آپ کب تک بچائیں گے؟ شرابی کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا فرما بردار تو نہیں بنا جا سکتا نا. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اور کمپنیز. ہمیں اپنی صحبتوں اور اپنی گیدرنگز کے بارے میں غور کرنا ہوگا. خدا را وہاں بیٹھیے جہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایسے اجتماعات میں, ایسے علم دین کی محفلوں میں جائیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا. دیکھیں نا, اس وقت بھی تو آپ چینل پہ بیٹھے ہیں, چینل پر بیٹھ کر ہی بہت سارے گناہ کیے جا سکتے ہیں, مگر آج اللہ کی رحمت سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں, ہم اسی کو راضی کرنے والی باتیں کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایسے کام کرنا شروع کر دیں کہ جس سے رب راضی ہو جائے. تو آج جو رات ہے وہ مانگنے کی اور توبہ کی رات ہے. اور شراب تو ایک ایسا کام ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں پر, یعنی شراب سے متعلقین بہت سارے لوگوں پر لعنت فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ذرا غور سے سنیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شراب بنانے والا, بنوانے والا, پینے والا, اٹھانے والا, اٹھوانے والا, پلانے والا, بیچنے والا, اس کی قیمت کھانے والا, خریدنے والا اور خریدوانے والا. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی. اور یہ 10 قسم کے لوگ وہ ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف سرو کرتے ہیں, ہم تو سیل کرتے ہیں, غیر مسلم کو بھی شراب نہیں بیچی جا سکتی. کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات. بدکاری کا جو عادی ہوگا وہ شب برات نہیں بخشا جائے گا. اگر کوئی ایسا بھائی میرا سن رہا ہے, ایسی کوئی بہن سن رہی ہے جو اس طرح کے کاموں میں انوالو ہیں, اپنے آپ کو بچائیے, دور کیجیے ان کاموں سے. یہ حرام, اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. اور اس کے لیے بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہی پہلے ان گیدرنگ سے نکلنا ہوگا جہاں بے حیائی ہوتی ہے, ان چیزوں کو دیکھنے سے بچنا ہوگا. علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہکتی ہے. اگر آنکھیں ہی با حیا ہوں گی, آنکھیں ہی بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھیں گی, نیچی نگاہیں رہیں گی, انشاءاللہ آنکھوں میں پاکیزگی رہے گی تو دل بھی برے خیالات سے بچتا رہے گا اور انسان ان حرام کاموں سے بچ جائے گا. اللہ کرے کہ آج اس کام سے بھی سچی توبہ ہو جائے. اور پھر تیسرا بڑا گناہ جو اس حدیث میں ذکر ہوا, ماں باپ کی نافرمان, ماں باپ کو ستانے والا, اس رات نہیں بخشا جائے گا. بہت سارے مجھے ناظرین سن رہے ہوں گے, خدا را ذرا دیکھ لیجئے ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں کہ نہیں. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جن کے پاس ہیں, اس کی قدر کیجیے. خدا کی قسم, جن کی ماں چلی گئی, جن کے والد صاحب چلے گئے, بڑا یاد آتے ہیں. ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یاد رکھیے دنیا میں ہر پیار, ہر محبت کسی کنڈیشن کے ساتھ ہے, کوئی وجہ ہے اس کی, مگر اگر ساری کائنات میں انکنڈیشنل لو ہے تو وہ فقط ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں. اور کیا عظیم ہستی ہیں, کیا سپیریئر پرسنالٹیز ہیں. احترام, رسپیکٹ, پیار ماں باپ کو دینا ہے. پھر فیملی کا حق ہے. جی ہاں, حدیث پاک کا مضمون ہے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہے. اور آقا فرماتے ہیں سن لو, میں تم سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہترین ہوں. مگر آج زمانے کے حسن اخلاق کے پیکر, جن کی اسمائل مشہور ہے, جن کا اخلاق پورے محلے میں مشہور ہے, اپنے گھر جائیں تو شیر ببر بن جاتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے ناظرین, یہ شریعت کا انداز نہیں ہے. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ بالکل جس کو آپ کہیں کہ فیملی ممبر بن کر رہتے. مگر آج گھروں میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر آج میرا کوئی ایسا بھائی, کوئی ایسی بہن مجھے سن رہی ہے جن کے والدین ان سے ناراض ہیں, دیکھو اگر یہ زندہ ہے نا, انہیں راضی کر لو, ان کا دل نہ دکھانا, یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا, آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. ماں کی دعا تو طوفان ٹال دیتی ہے. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں, میں کہوں امی دعا کریں, ابو جی دعا کریں, ٹھیک ہے وہ دعا کریں گے, لیکن کام ایسے کر لو, خدمت ایسی کر دو کہ آپ نہ کہیں, ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی رہیں. وہ نماز پڑھیں تو ہاتھ اٹھائیں اور آپ کے لیے دعا کریں. آپ بلیو کریں آپ کی پرابلم ساری سالو ہو جانی ہے. تو آج وہ تیسرا مجرم جو نہیں بخشا جائے گا, ماں باپ کا نافرمان ہے. سوچئے
زندگی بھر اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے. بوڑھے ہو گئے نا, جب بندہ بوڑھا ہو جائے نا چڑچڑا ہو جاتا ہے, انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے, لسننگ پاور بھی کم ہو جاتا ہے, قوت سماعت. لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں ادب سے نہیں روکنی چاہیے. جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی تو نہیں سمجھتے تھے کچھ. اگر آپ والد بن گئے تو میری بات جلدی سمجھ جائیں گے کہ آپ کا بچہ رات کو اٹھ کر کیا کیا کرتا ہے. مگر کیا آپ نے کبھی بچے کو اس بات پر اس سے ناراضگی کی کہ تم رات کو ہمیں سونے نہیں دیتے, گندگی کر دیتے ہو؟ ماں تو خادمہ ہوتی ہے بچے کی, پیر بھی دباتی ہے, اس کی گندگی بھی صاف کرتی ہے, اس کے کپڑے بھی تبدیل کراتی ہے. والد تھوڑا سا بڑا ہو بچہ تو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے. اب وہی والد جب بوڑھا ہو گیا, ماں بوڑھی ہو گئی, تو بچہ کیا والد صاحب اور والدہ سے دور ہو جائے گا, خدمت سے جی چرائے گا؟ سوچئے, عمل کیجئے, مغفرت حاصل کیجئے. چوتھا, رشتہ داری کاٹنے والا بھی آج کی رات نہیں بخشا جائے گا. بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں. اس لیے ماموں کے یہاں نہیں جاتے کہ انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا, چاچا کے پاس ہم نہیں جاتے کہ انہوں نے ہمیں گفٹ نہیں دیا تھا, سیدھے منہ بات نہیں کی تھی. چھوٹی چھوٹی ریزنز ہیں اور ہم نے رشتہ داریاں بریک اپ کر دی ہیں. یہ شریعت اس کو سخت ناپسند کرتی ہے. آپ دیکھیں نا, اتنی بڑی رات, مغفرت کی رات, مگر رشتہ داریاں کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا. میں آج ایک اور میسج, ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے خاندان میں ایسا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے, آگے بڑھیے, ابھی فون کر لیجئے, معافی مانگ لیجئے. ہو سکتا ہے وہ انتظار میں بیٹھے ہوں, آپ بھی تو انتظار میں بیٹھے نا. ابھی آپ ہو سکتا ہے جواب دیں کہ جناب بات تو ٹھیک ہے, رشتہ داری نہیں کاٹنی چاہیے, مگر غلطی ان کی تھی تو معافی تو ان کو مانگنی چاہیے. وہ آپ کی معافی کے انتظار میں ہیں, آپ ان کی معافی کے انتظار میں ہیں. سالوں نکل گئے, کئی عیدیں گزر گئیں, کئی ہمارے گھر اور ان کے گھر کے ایونٹ گزر گئے, ہم نے اپنے رشتہ دار کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. تھوڑی سی زندگی ہے, دوریوں کے ساتھ, نفرتوں کے ساتھ نہ گزاریے, محبتوں کے ساتھ, محبتیں بانٹتے ہوئے گزاریے. آپ معافی مانگ لیجئے. پھر آپ کو شیطان کہے گا غلطی اس کی, میں کیوں مانگوں؟ کوئی بات نہیں, اللہ کو معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا بہت پسند ہے. آپ ایک بار معافی مانگ کر دیکھیے, تحفہ بھیج کر دیکھیے, ان کے گھر چلے جائیے, وہ بھی خوشی سے انشاءاللہ گلے لگا لیں گے. اگر پھر بھی وہ نہ گلے لگائیں تو آپ کم از کم قطع رحمی کرنے والے, رشتہ داری کاٹنے والے نہیں رہیں گے. ایسا نہ ہو تھوڑی سی ایگو, تھوڑی سی انا, تھوڑے سے تکبر کی وجہ سے آج سارے بخشے جائیں اور میں نہ رہ جاؤں. مغفرت سے بڑھ کر تو کوئی انعام نہیں ہے نا. تو پلیز اپنے رشتہ داروں کو جوڑ لیجئے. اسلام جوڑنے کا درس دیتا ہے, توڑنے کا درس نہیں دیتا. تو بہرحال ہمارے اس پروگرام کا وقت اب اختتام کے قریب ہے. میں آخر میں یہی عرض کروں گا, بہت خوبصورت, بہت فلیکسیبل ریلیجن ہے اسلام. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا مشکل ہے. مشکل انہیں لگتا ہے جو دور سے دیکھتے ہیں. اگر شریعت کے اندر آ کر اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کریں تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے, بڑی سافٹ ہو جاتی ہے. بہت کچھ انسان اپنی زندگی میں نہیں کر رہا ہوتا جو اسلام پر, شریعت پر اور سنت پر عمل کرنے کی برکت سے کر لیتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک صحبت, ایک ماحول اختیار کرنا ہوگا. اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے, اس طرح کے اجتماعات میں, پروگرامز میں شرکت کرتے رہیے. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو کچھ اور موضوعات لے کر حاضر ہوں گے. آپ بھی مجھ گناہگار کے لیے, میری مغفرت کے لیے دعا کیجئے. میں دعا کرتا ہوں کہ آج جتنے ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں, اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے. آج مانگنے کی رات ہے, رحمتوں کے نزول کی رات ہے. اللہ کریم ہماری بھی مغفرت فرمائے, ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. یاد رہے شب برات قبرستان جانا سنت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب برات جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے. اگر آپ ابھی رات باقی ہے, ابھی تک قبرستان نہیں گئے, تو قبرستان کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے, قبرستان کی جو سنتیں اور آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے قبرستان بھی جائیے, مرحومین کو ایصال ثواب بھی کیجیے. قبرستان جا کر ایک بات ضرور غور سے دیکھیے گا, یہ قبریں ساری ایک جیسی آپ کو نظر آئیں گی, لیکن یہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہے. جی ہاں, آج ہم کسی علاقے میں بنگلو کو دیکھ کر, مکان کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں امیر لوگ رہتے ہیں یا اس میں غریب رہتے ہیں. اس میں جو رہنے والا ہے وہ لگژری لائف جی رہا ہے, اور اس مکان میں تو کوئی بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے, بیکاز اس کی جو باہر کی لوکیشن ہوتی ہے ہمیں بتا دیتا ہے کہ اندر کیسا گھر ہوگا. لیکن قبریں ساری باہر سے ایک جیسی ہیں, اندر سے ایک جیسی نہیں ہیں. اور میں خود نہیں کہہ رہا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے قبریں دو طرح کی ہوتی ہیں, یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا دوزخ کا گھڑا. دکھنے والی ایک جیسی ہیں, کوئی قبر میں عیش کر رہا ہے, برکتیں لوٹ رہا ہے, اور کوئی قبر میں عذاب بھگت رہا ہے. قبرستان جائیں,
تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کل میں نے بھی جانا ہے. آج اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے. مجھے اور آپ کو کوئی کہے کہ ایک رات قبرستان میں اکیلے بتاؤ، ہم نہیں بتا سکتے، مگر مرنے کے بعد تو قیامت تک قبر میں ہی رہنا ہے نا. پلیز سوچئے، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے والے کام کیجئے. آج ایک اور نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. انشاءاللہ